زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، یعنی گواہوں کو ضرر دو یا لکھنے والے کو ضرر دو، نقصان پہنچاؤ تو یہ فسق ہوگا، گناہ ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی ہو، قبضے میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ جو رب اس کا ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ گروی رکھنا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن گروی رکھ کر اس پر سود لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گروی رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کچھ قرض دے رہے ہیں، کوئی ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو اگر ہمیں شک ہے، اندیشہ ہے کہ ہمارا یہ پیسہ مر جائے گا تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو قرض دے دیں گے، آپ بدلے میں کوئی چیز اپنی رکھ دو، جب آپ اپنی وہ چیز لاؤ گے، ہمارا پیسہ لاؤ گے، اپنی چیز لے جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس پہ جو سود لیا جاتا ہے بڑھا کر، یہ غلط ہے۔ سود لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ چیز آپ اٹھا کر، مان لو کسی سے کا ہار لیا آپ نے سونے کا، 50,000 کی قیمت کا ہار ہے، آپ نے وہ لے لیا، بازار میں وہ 50,000 کا بک جائے گا، آپ نے 50,000 روپے اس کو اٹھا کر دے دیے، وہ 50,000 وہ ہار آپ رکھے ہوئے ہو، جب وہ 50,000 روپے لائے گا آپ اس کا ہار دے دو گے، بات ختم۔ یہ نہیں کہ 50 سے زیادہ دے، 50,000 وہ جو قرضہ اس نے لیا ہے وہ آپ کو دے دے گا، آپ ہار اسے دے دو گے۔ دوسری بات، اس ہار سے آپ کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ آپ سوچو جب تک میرے پاس ہے اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دوں، پہننے ٹہلتی رہے، یہ نفع اٹھانا ہی یہی سود ہو جائے گا۔ وہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو، اس لیے آپ نے رکھا ہے کہ آپ کا پیسہ نہ مرے، اس لیے آپ نے اس چیز کو سنبھال کر رکھا، وہ پیسہ دے دے گا، آپ ہار دے دیں گے، لیکن مقدار وہ تو طے ہو جائے گی مقدار میں کہ صاحب اتنے دنوں میں ہم جو ہے آپ کو دے دیں گے، وہ آدمی دے جائے گا۔ لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر مقدار سے کچھ بڑھ جائے تو آپ اس کا جو ہے ہار مار کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں اب ہم نہیں دیں گے، یا وہ خود کہہ دے کہ بھائی میں نہیں دے پا رہا ہوں آپ اس کو رکھ لو، تو وہ بات الگ ہے، اسی قیمت کا تھا، بدلے میں برابر ہو گیا حساب، وہ الگ چیز رہی، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں میں پیسہ دوں گا، اپنی چیز لے جاؤں گا۔ اکثر آدمی جو ہے زیادہ قیمت کی چیز رکھتا ہے تو کم پیسے دیتا ہے، پورے کے تو دیتا ہی نہیں ہے، یعنی 50,000 کے رکھے گا تو 30,000 دے گا کہ بھائی 30,000 روپے لے لو۔ تو یہ اس چیز کا دھیان رکھیں، اس میں سود نہیں کرنا ہے، یعنی اس پر ہار کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، اسے رکھنا ہی ہے سنبھال کر۔ یہی اگر آپ نے استعمال میں لے لیا تو یہ سود ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کا گھر گروی رکھا اور اس کو پیسے دے دیے، اب اس گھر پر آپ کرایہ دار رکھ رہے ہو، یہ سود ہو جائے گا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، وہ آپ نفع اٹھا رہے ہو اس سے، یہی تو سود ہے۔ تو گروی رکھنا جائز ہے تاکہ تمہارا پیسہ نہ ڈوبے، لیکن اس پر نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گا۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ ظاہر کر رہے ہو یا جو چھپا رہے ہو، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ تو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ تمہارا حساب ہوگا، حساب سب کا ہوگا۔ اب حساب ہونے کے بعد اب اس کی مرضی ہے، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا سزا دے دے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہر شرابی کو بخش ہی دیا جائے۔ بہت سے کہتے ہیں نا، ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں، ارے کہ فلاں شرابی تھا اس کی مغفرت ہو گئی، یا فلاں جو ہے ایک فاحشہ عورت تھی اور اس نے جو ہے کتے کو پانی پلایا موزے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، تو سب کی ہو جائے گی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک کی ہو گئی تو سب کی ہو جائے گی؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں گا اس کی کروں گا، وہ مالک مطلق ہے، جو چاہے کرے، اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا۔ اب تو یہ تو اس کی مرضی پر رہ گیا، یہ کوئی آپ کی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک شرابی بخش گیا تو سارے شرابی جنتی ہو گئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہی آدمی سب پینے ہی لگیں گے، کہیں گے ایک کی مغفرت ہوئی ہے تو سب کی ہوگی۔ پھر تو ایک فاحشہ عورت بخش گئی تو سب بخش جائیں گی، سب جو ہے کھلے عام جو ہے غلط کام کرو، پھر اسلام کے قانون کہاں رہ جائیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، حساب ہوگا۔ حساب ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جہنم کے طبقات کے بارے میں جب پوچھا تو سب سے اوپری طبقے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں آپ کی گناہگار امت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جہنم میں جائے گی۔ یہ نہ سوچو کہ سب بخش دیے جائیں گے، سب کسی کا کچھ نہیں ہوگا، ان کو بھی سزائیں ملیں گی۔ ابھی اللہ کی مرضی پر ہے کسے سزا دے یا کسے ویسے ہی معاف کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی پر رہی۔ تو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے اور خوف بھی۔ صرف امید لگا لینا اس کا نام بھی اسلام نہیں ہے کہ ارے اللہ بہت رحیم ہے، کرے رہو جو کرنا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ خالی امید لگائے بیٹھے ہو، ارے سرکار کے امتی ہیں کچھ نہیں ہوگا، بخش دیے جائیں گے، سب کی مغفرت ہو جائے گی، مت گھبراؤ۔ یہ صرف امید لگا لینا اللہ سے کہ بس جنت مل ہی جائے گی، کچھ نہیں ہونا ہے، امت محمدی ہیں، بخش دیے جائیں گے، سرکار ایک ایک امتی کی شفاعت فرمائیں گے، یہ صرف امید لگا لینا یہ نہیں۔ اور صرف خوف کر لینا ہے ہوگا کیا، اتنا گناہ گار ہوں میں تو نہیں بچوں گا، بتاؤ یہ گناہ کر دیا اب کیا ہوگا، نہیں بچ پائیں گے، اتنے گناہ گار کیسے بچ جائیں گے، یہ صرف خوف میں پڑ جانا یہ بھی نہیں۔ خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے مسلمان کے اندر۔ اپنے گناہوں کا خوف ہو جو گناہ کیے ہیں کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آئندہ نہیں کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان گناہوں سے خوف بھی ہو کہ آگے نہیں کروں گا، یہ نہیں کرتے رہو، یہ غلط ہے کہ کرتے رہو، مرتے دم تک کرتے رہو، بچ جائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں جو گناہ ہو گئے اس پہ خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، باقی مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں لیکن نہیں، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اب آگے نہیں کروں گا، اس کی توبہ کرتا ہوں، وہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر تم جنتی ہو، آپ فرماتے ہیں ایک تنکے کو اٹھا کر کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا اور مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لیا جاتا،
آپ حساب و کتاب کا خوف، اللہ کا خوف تھا آپ کے دل میں، جبکہ معلوم تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ اس تنکے کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کاش میں یہ ہوا میں اڑنے والا ایک تنکا ہوتا، کم از کم مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوتا، جبکہ معلوم تھا میں جنتی ہوں۔ تو اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک، اس کی مخلوق ہیں، ان میں کسی کی شرکت نہیں۔ تم لوگ اپنے نفسانی عیوب میں سے جو ظاہر کرو اور جو چھپاؤ، اس طرح کے اعلانیہ ظاہر کرو، گناہ کرو، یا خفیہ چھپ کر گناہ کرو، یا دل کے خطرات اور ظاہری ہو اور ارادہ ظاہر ہو یا باطنی، رب سب کا حساب لے گا۔ یعنی دل میں جو بھی خطرات ہیں، تمہارا ارادہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ تمہارے ارادے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، بعد حساب بری کرے گا، گناہ دکھا کر، اقرار کرا کر معاف فرما دے یا اس پر پکڑ فرمائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تمہارے گناہ دکھا دے گا اور دکھانے کے بعد اب چاہے تو وہ تمہیں معاف کر دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ حساب ضرور ہوگا کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، تمہارے اظہار پر اس کا جاننا موقوف نہیں۔ پھر حساب لے کر جس مجرم کو چاہے گا محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا محض اپنے عدل و انصاف سے عذاب دے گا، کیونکہ وہ شہنشاہ مختار ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ رب تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، لہذا دل کے چھپے عیوب پر مطلع ہو کر حساب لینا اور کسی کو بخش دینا اور کسی کو سزا دینے میں آدمی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ جتنے رسول ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری طرف پھرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ یہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو ذمہ داری دی ہے، جس انسان کے کندھے پر جو بھی ذمہ داری ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، اسی لیے اللہ نے اتنی اسے دی ہے۔ یہ آپ سمجھ لو، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ آدمی منہ سے نکال دیتا ہے نہ کہ ارے بہت ذمہ داری ہے، کیا کریں، طاقت سے زیادہ پڑ گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا وہ اٹھا لے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ ہوگا ہی نہیں۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں دعا مانگنے کا یہاں طریقہ بتا رہا ہے، کیسے دعا مانگو، اپنی مغفرت کی دعا مانگو، گناہوں کی تو کیسے مانگو، یوں مانگو اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ، اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اگر بھول جائیں، کوئی دھوکے سے گناہ ہو جائے، یا اللہ ہمیں اس پہ مت پکڑ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، تم اس طریقے سے مانگو معافی رب کی بارگاہ میں، رب تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔
اے اللہ ہماری پکڑ مت کر اگر ہم سے کوئی دھوکے سے غلطی ہو جائے یا بھولے سے، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا چوکے، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ یعنی جتنا بوجھ ہم اٹھا لیں وہ تو اتنا ہی رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تم دعا مانگ لو تو اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ بھاری بوجھ مطلب ہلکا کر دے، اس میں بھی ہلکا کر دے، بھاری بوجھ نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا، اسی لیے کسی ناممکن چیزوں کا مکلف نہ کیا کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکام بھی نہ دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں ان کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ لو، پانی نقصان دے رہا ہے تیمم کر لو۔ بولو ہیں سہولتیں؟ نہیں ہیں سہولتیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کے قطرات سے، پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، ریا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر کسی کو پیشاب کے قطرہ آنے کی بیماری ہو تو پیشاب کے قطرہ آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بولو سہولت دے دی فوراً، لیکن سہولت دے دی پھر بھی کہو کہ صاحب یہ اگر کسی کو ریا خارج کی بیماری ہو تو اس سے اگر اس کو ریا خارج ہوئے پڑے ہیں، اس کا وضو نہیں رک رہا ہے تو اس کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کا پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ اس کے ریا نہیں رک رہے ہیں یا اس کا پیشاب کا قطرہ نہیں رک رہا ہے تو وہ معذور مانا جائے گا۔ اب وہ دوسرے وقت میں وضو کرے گا، پیشاب کے قطرے سے یا ریا خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ کسی کو ایسی بیماری ہے کہ ادھر وہ جو ہے وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، ادھر خون جاری ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا کپڑا ناپاک ہو جا رہا ہے، اتنا موقع اسے نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ جو ہے کپڑا بدل کر نماز پڑھے، ادھر کپڑا بدل رہا ہے پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے، پھر خون میں آلودہ ہو جا رہا ہے، پھر کپڑا بدل رہا ہے، پھر خون میں آلودہ ہو جا رہا ہے، بہت کوشش کری، پوری نماز کا ایک وقت اس کا ایسے ہی نکل گیا لیکن وہ نماز نہیں پڑھ پایا، اللہ نے اس کے لیے وہ معذور بنا دیا۔ اب دوسری وقت میں وہ اسی خون کے کپڑوں میں نماز پڑھ لے، اس کا کپڑا ناپاک نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ خون مصلے پر گر جائے مصلی ناپاک نہ ہوگا، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن وہ گھر پہ پڑھے گا، مسجد نہیں آئے گا ایسا آدمی، یہ بھی دھیان رکھ کے کہیں سوچو مسجد میں آ جائے، اس کے لیے ناپاک نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے تو ہو جائے گا، مسجد کا مصلی ناپاک۔ تو یہ سہولتیں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کتنی رب نے سہولتیں دے دی، لیکن آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ ذرا سی چھینٹیں آ جائے، بس ذرا سی مسجد سے نکل کے جائے، نالی کی 2 چھینٹ پڑی کہ وہ ناپاک ہو گئے، صاحب تم 2 چھینٹوں میں اپنے آپ کو جو ہے کہ ناپاک ہو گئے، ارے اسے کپڑے کو دھو نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں تو اتنی جو ہے بیماری ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں رکھی، سہولتیں کر دی۔ کیا ان سہولتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو؟ ہر شخص کی نیکیاں اس کے لیے ہیں اور ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے، نہ کوئی کسی کی نیکی چھین کر اسے محروم کر سکے اور نہ کسی کے گناہ کا وبال دوسرے پر اس طرح پڑے گا کہ گناہگار صاف بچ جائے۔ یہ ہر شخص کو نیکی معمولی سی بھی مفید ہے اور اگرچہ اتفاقاً ہو، یعنی ذرا سی چھوٹی نیکی کرے، اتفاقاً ہی کیوں نہ کرے۔ راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں جلسہ ہو رہا تھا، جا رہا تھا دوسرے کام سے، لیکن اس نے دیکھا ارے یہاں کچھ بات ہو رہی، لاؤ کھڑے ہو کے سن لی، دیکھا وہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، 1-2 باتیں سنی، اس نے آگے چل دیا، تو یہ اتفاقاً ہی تو کرا، اس کے وہاں کھڑے ہو کر سننے کی کوئی مرضی نہیں تھی، وہ علماء اکرام کا بیان سننے نہیں آیا تھا، وہ تو راستے میں جا رہا تھا، 2 منٹ کے لیے رک گیا، 2 باتیں سن لی اللہ اور رسول کی، اللہ تعالیٰ اس 2 باتوں کا بھی اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ اتفاقاً کیا اس نے کام، لیکن اس اتفاقاً پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم ہم سے دعا یوں مانگا کرو کہ اے مولا
اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں عذاب نہ دے۔ اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھے یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھے تو ہم پر ناراض نہ ہو، اور اے مولا ہم پر سخت احکام، سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے لیے ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ہم گناہگار اور کمزور ہیں، تو قوی اور قادر ہے۔ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے معافی مانگ لینا میری بارگاہ میں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر۔ تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ آمین کہیے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ہمیں مدد دے۔ یہ بہت جو ہے دور خطرناک چل رہا ہے، اس میں آمین کہیے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے مولا، ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کی برداشت کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہ اور آثار گناہ کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا مت کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا والی اور مددگار ہے، لہذا کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ خیال رہے عفو اور مغفرت اور رحمت میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا، یہ عفو ہے۔ کوئی گناہ کر لیا، اس پر اللہ نے عذاب نہیں دیا، یہی عفو ہے۔ اور اس کا چھپا لینا کہ کسی کو خبر نہ ہو آپ نے گناہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو چھپا لیا، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کیا۔ جیسے یہاں چھپا رہا تمہارا گناہ، وہاں قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں جبکہ پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، وہاں بھی تمہارے اس گناہ کو چھپا لیا۔ اس کا چھپا لینا کہ کسی کو خبر نہ ہو تاکہ کوئی طعنہ نہ دے، یہی مغفرت ہے، یہی مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مغفرت فرما دے گا تو پھر وہ گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے، وہ چھپ جائیں گے، ختم وہیں کے وہیں۔ اور عطا، ثواب، رحمت، پھر رحمت دو قسم کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ دوسرے یہ کہ افعال کی معافی عفو ہے اور اقوال کی معافی مغفرت، اور میزان کا بھاری کرنا یہ رحمت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیں۔